اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تستفت فيهم منهم أحدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكى ثلاثة أقوال فدل على أنه لا قائل برابع. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں خبر دیتے ہیں کہ جو لوگوں میں اختلاف یہ تھا کہ اصحاب الکہف کتنے تھے، اس کے اندر 3 قول ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بس یہی 3 قول تھے، چوتھا قول کوئی نہیں ہے. وَلَمَّا ضَعَفَ الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَقَوْلِهِ رَجْمًا بِالْغَيْبِ أي قول بلا علم كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصد. ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله وثامنهم كلبهم ودل على سيئته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. پہلے 2 قول جو ہیں، ایک قول تو ان کا یہ تھا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کے ساتھ کتا تھا ایک. دوسرا قول یہ تھا کہ نہیں، وہ 5 تھے اور چھٹا جو ہے وہ کتا تھا. لیکن یہ سب باتیں ایک اندازے سے تھیں جو اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اور تیسرا قول یہ تھا کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. بعض علماء نے ایک لطیف نقطہ نکالا ہے کہ پہلے 2 قولوں کے بعد تو اللہ نے رد کر دیا نا کہ یہ غلط بات کہہ رہی ہیں. ایسے ہے جیسے کسی نشانے کے بغیر تیر مار دیا جائے، لگ گیا نہ لگا. لیکن آخری قول کے بعد اللہ نے رد نہیں فرمایا. تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ صحیح قول وہی آخری ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا ہوتا تھا. یہی قول جو ہے اس کی صیغت پہ دلالت کر، حقیقتاً بھی یہی تھا. اللہ نے فرمایا قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. اللہ نے فرمایا میرے محبوب فرما دیں قل ربی اعلم بعدتہم، اللہ جانتے ہیں کتنے تھے. اے ارشاد الی ان الاحسن فی ھذا المثل ھذا المقام رد العلم الی اللہ. ایسے مواقع پر بس یہ کہیں اللہ عالم، اللہ ہی جانتے ہیں. اذ لا احتیاج الی الخوض فی مثل ذلک بلا علم لیکن اذا اطلعنا علی امر قلنا به والا وقفنا. ایسے معاملات میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. کوئی بات مل گئی تو کہہ دی، اللہ نے توفیق دی، ورنہ بلا وجہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ما یعلمہم الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ان کا حقیقی عدد کتنی تھا. قال ابن عباس انا من القلیل الذی استثنى اللہ عز وجل كانوا 7. حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ جن تھوڑے لوگوں کو علم ہے ان میں بھی ہوں الحمدللہ.
یعنی مجھے بھی اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ ان کا عدد یہ تھا۔ وقد روى ابن جرير الخراساني أنه كان يقول أنا ممن استثنى الله عز وجل وهو يقول عدتهم 7، حقیقی قول یہی ہے کہ وہ 7 تھے۔ وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل سماك نكرما ان ابن عباس ما يعلم الا قلیل قال انا من القلیل، ان تھوڑوں میں بھی ہوں، وہ 7 تھے۔ فهذه اسانید صحیحۃ الى ابن عباس انهم كانوا 7، وہ 7 تھے۔ وهو موافق لما قدمناه۔ وقال محمد بن اسحاق بن يسار عن عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد قال لقد حدثت انه كان على بعضهم من حداثة سنه مزاح الورق قال ابن فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله يبكون يستغيثون بالله، نوجوان تھے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، دن ہو یا رات ہو، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ وَقَانُوا 8 نفر، وہ 8 تھے۔ مکسلبینہ وَقَانَ أَكْبَرُهُمْ، مکسلبینہ جو ہے وہ ان کا بڑا تھا۔ وَهُوَ الَّذِي كَلَّمَ الْمَلِكَ عَنْهُمْ وَيَمْلِي خَامَرْتُونَسْ وَقَسْطُونَسْ وَبَيْرُونَسْ وَدَنِيمُوسْ وَيَطْبُونَسْ وَقَالُوا هَكَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا مِنْ كَلَامِ ابن عباس وَمِنْ بَيْنِهِ وَبَيْنِهِ، یہ ان کا قول ہی ہے کہ یہ نام تھے۔ فَإِنَّ صَحِيحًا بَعْدَ أَنَّهُمْ كَانُوا 7 تھے۔ وَهُوَ ظَاهِرُ اللَّهِ قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ شَعْبِ الْجَبَائِ أَنَّ اسْمُ قَلْبِهِمْ حُمْرَان، ان کے کتے کا نام جو ہے وہ حمران تھا۔ وَفِي تَسْمِيَّتِهِمْ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَاسْمُ قَلْبِهِمْ نَظْرٌ فِي صِيغَتِهِ، ابو فضل فرماتے کہ ان کے نام ہوں یا کتے کا نام ہو، یہ جو روایات ہیں، اقوال ہیں، قابل حجت ہی نہیں ہے۔ فَإِنَّ غَالِبَ ذَلِكَ مُتَلَقَّى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اکثر اقوال اسرائیلی ہیں۔ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، ان سے کوئی جھگڑا نہ کرے مگر آسانی سے بات کرے۔ سَالًا حَيًّا فَإِنَّ الْأَمْرَ فِي مَا ذَلِكَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَبِيرُ فَائِدَةٌ، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ 8 تھے یا 7 تھے، نام کیا تھا، فائدہ کیا ہے؟ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی سے پوچھے بھی نہیں اس بارے میں۔ فَإِنَّهُمْ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِذَلِكَ إِلَّا مَا يَقُولُونَهُ مِنْ تِلْقَاءِ أَنفُسِهِمْ رَجُلٌ بِالْغَيْبِ، وہ اندازے سے اپنے نفس کی باتیں کرتے ہیں، کوئی اس پر دلیل نہیں ہے۔ أَيْ مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ إِلَىٰ كَلَامٍ مَعْصُومٍ وَقَدْ جَاءَكَ اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا مِرْيَةَ فِيهِ وَالْمُقَدِّمُ وَالْحَاكِمُ عَلَىٰ كُلِّ مَا تَقَدَّمَهُ مِنَ الْكُتُبِ، اللہ نے آپ کو جو قرآن دیا ہے وہ حق ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ساری سابقہ کتب جو ہیں ان سے افضل و اعلیٰ ہے، ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، هذا إرشاد من الله تعالى لرسول الله من الأدب فيما إذا أدم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل۔ اللہ پاک نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی اور ادب سکھایا کہ جب آپ کسی چیز کا ارادہ کریں تو فوراً کہیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ علام الغیوب الذی یعلم ما کان ما یکون وعلم یکن لو کان کیف یکون، عالم الغیب، اللہ کی ذات ہے جو جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، اگر ہوگا تو کیسے ہوگا۔ کما ثبت فی الصحیحین نبی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ انہ قال قال سلیمان بن داؤد علیہ السلام لطوفن اللیلۃ 70 امرأۃ، وفی روایت 90 امرأۃ، وفی روایت 100 امرأۃ، تلد کل امرأۃ منہن غلاما یقاتل فی سبیل اللہ۔ فقیل له فی روایت قال له الملک قل ان شاء اللہ فلم یقل، فطاف بهن الا امرأۃ واحدۃ نصف انسان، فقال رسول الله الذی نفسی بیدہ لو قال ان شاء اللہ لم یحنث، وکان ترکا لحاجتی
وفی روایت قاتلوا فی سبیل اللہ فرسانا اجمعون۔ اسی طرح صحیح ہے ان کے اندر یہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی کہ آج رات میں 100 عورت کے پاس، 60 بھی 70 بھی آیا ہے، 90 بھی 100 بھی، یعنی 100 عورت کے پاس جاؤں گا اور ہر عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ لڑکا جب پیدا ہوگا تو جوان ہو کے اللہ کے راستے میں مجاہد بنے گا اور یقاتل فی سبیل اللہ۔ فرشتے نے یاد بھی دلایا، لیکن اللہ کی شان ہے، حضرت سلیمان صاحب انشاءاللہ نہ کہہ سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 100 عورت میں سے صرف ایک عورت کو، وہ بھی حمل ہوا لیکن بچہ گر گیا، اور کسی کو کوئی حمل نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ پاک ان کی حاجت بھی پوری کرتا، اور وہ مجاہد بن کے، شاہ سوار بن کے اللہ کے راستے میں سے جہاد بھی کرتے۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، تو جو چیز قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، ہمیں تو اللہ کے فضل سے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن جو دشمنان اسلام ہیں، جو آج کل کے مستشرقین ہیں، وہ ان حدیثوں کو نعوذ باللہ نشان بناتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 100 عورت سے ایک رات میں جمع کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا نعوذ باللہ حدیث غلط ہے، حالانکہ حدیث تو صحیح ہے، ان کی ہے، بخاری اور مسلم کی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کا کام ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اور دوسرا ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو 100 مرد کی طاقت دیتے ہیں۔ جب اللہ ان کو اتنا طاقت دیتے ہیں تو 100 عورتوں کے پاس چلے گئے تو کیا ہو گیا؟ اسی طرح جب میرے آقا حج پر تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کی 9 بیویاں بھی تھیں، تو آپ نے رات ذو الحلیفہ پہ قیام کیا ہے، مدینہ شریف سے آ گئے ذو الحلیفہ جہاں میقات ہے، تو اسی ایک رات میں حضور اپنی 9 بیویوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے جمع فرمایا۔ اللہ نے آپ کو بھی طاقت دی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی اگر حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہے اور بیوی موجود ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے اگر میاں بیوی مل لیں تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جب آدمی کی غرض صحیح راستے سے پوری ہو جائے گی تو ادھر ادھر آنکھیں نہیں پھیرے گا۔ دل بھر گیا، کھانا گھر سے کھایا ہوا ہے تو اب لوگوں کے کھانے کو تھوڑا دیکھے گا، اگر بھوکا ہو تو ہر جگہ ہاتھ مارے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے وہ سنت بھی پوری کی، اور اگر ایک بیوی کے پاس جاتے اور باقی کے پاس نہ جاتے تو عدل کے خلاف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو اتنی طاقت دے دیں تو اس میں مشکل کیا ہے؟ آپ نے شاید پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، ایک علاقہ ہے چترال سے آگے جائیں نا، اس کو کہتے ہیں وادی کافرستان۔ پتہ نہیں اب وہاں کافر ہیں یا نہیں ہیں، اللہ عالم۔ ابتدا میں وہاں جو لوگ تھے وہ بدھ مذہب تھے، کافر تھے۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ ان کی عورتیں خوبصورت بھی بڑی ہوتی ہیں، وہ چترا اپنا کافرستان کی، اتنے لمبے بال ہوتے ہیں کہ وہ چشمے پر نہانے کے لیے بیٹھے نا تو کپڑے باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے بال ڈال دیتی اوپر، اس میں چھپ کے غسل کر لیتی۔ تو ان کے ہاں ایک رسم ہے کہ وہ ایک شخص جس کو بود لگ کہتے ہیں،
اس کو وہ سارا سال ایک پہاڑ کی غار میں رکھتے ہیں، کھانا وانا کوئی نہیں دیتے، اس کو جنگل کے پھل اور جنگل کے پھلوں کے رس جو ہے وہ کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، اور کچھ نہیں، بس یا ان کو پھل دیتے ہیں یا ان کے رس دیتے ہیں۔ ایک سال کے اندر اندر اس کو تیار کرتے ہیں۔ اب سال کے بعد جب شادیاں کسی کی ہوتی ہیں تو ان کی رسم یہ ہے کہ نکاح کے بعد پہلی دفعہ یہ عورت جو ہے وہ بودلک کے پاس جائے گی، پہلے بودلک ملے گا، اس کے بعد خاوند کو ملے گی، تو وہ ایک ایک رات میں 60,000 70 عورتوں کے ساتھ جمع کرتا ہے اور تھکتا بھی نہیں ہے۔ تو اگر بندے ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں تو اللہ طاقت دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتا۔ بلا وجہ یعنی اللہ کے پیغمبروں پہ اعتراض کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جسے اللہ نے ان کے تابع ہوا کر دی تھی کہ ہوا تخت لے کے اڑتا تھا، تو اس کو اگر اللہ نے اتنی طاقت دے دی ہے تو کسی کو اعتراض کرنے کا اس میں کیا حق ہے؟ اور پھر اعتراض کرنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ہمارا تو ایمان چلا جائے گا کہ ہم نے کسی نبی کے بارے میں شبہ کیا۔ اس لیے ایسے اعتراضات کرنے جو ہیں بالکل یہ فضول ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جی کیسے ہو سکتا۔ میں تو آپ کو مثال دی نا دنیا میں، اور وہ مثال اسی زمین کی ہے، کوئی آسمان کی تو نہیں ہے۔ اب بھی ہوگی اللہ عالمی رسم، یعنی پہلے تو تھی ہے۔ میں جب پاکستان میں تھا، میں گیا تھا وہاں، تو یہ رسم اس وقت تھی۔ اب اللہ عالم ہے، کہتے ہیں کہ وہاں بھی اللہ کا شکر ہے اب اسلام پھیل رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ عالم۔ چونکہ مجھے تو گئے ہوئے مدت ہو گئی، اس وقت میرے عین جوانی کے دن تھے، تو سیر کرنے کے لیے ہم گئے تھے، بھی گلگت جائیں گے، بلتستان جائیں گے، خاران ناران جائیں گے، کافرستان جائیں گے، وہ سارا علاقہ گھومیں گے۔ تو دوستوں نے انتظامات کیے ہوئے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر جگہ ریسٹ ہاؤس اور ہوٹل اور یہ سب انہوں نے بک کیے ہوئے تھے۔ بہرحال اب تو ان دوستوں کے نام بھی بھول گئے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جن نے ہماری خدمت کی تھی، اللہ بدلہ دے، اور ہم دعا کے سوا کیا دے سکتے۔ تو اس لیے کبھی بھی نبی پر اعتراض نہیں کرنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا، کیوں نہیں، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اچھا پھر دیکھیں نا کہ پیغمبر نے دونوں چیزیں آگے انشاءاللہ نہیں کہا تو ایک بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، تو ثابت ہو گیا کہ جو ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر اس کی مشیت شامل نہ ہو تو کچھ کتنے نوجوان ہیں، ابھی بھی آیا تھا 8 سال ہو گئے، بیوی بھی تندرست ہے، خاوند بھی تندرست، اولاد نہیں ہوتی۔ اچھا کتنے لوگ ہیں غریب ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بیوی کو ٹی بی ہے، خاوند کو ٹی بی ہے، 10 12 بچے ہیں۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور جس کو چاہیں دے دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں۔ اس لیے جب حضرت نے استثناء نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک لڑکا بھی پیدا نہیں ہوا، اور جو پیدا ہوا وہ بھی اللہ معاف کرے یعنی کامل مکمل نہیں تھا، حمل پہلے کر گیا۔ تو اس لیے اللہ بات فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ وَقُلْ، اور کہو، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، میرا اللہ قادر ہے کہ مجھے صحیح ہدایت والے راستے پہ چلائیں گے۔ اب فرماتے ہیں وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ ذِكْرُ سَبَبِ نُزُولِ هَٰذِهِ الْآيَةِ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قصة أصحاب الكهف غدا أجيبكم فتأخر الوحي 15 يوما، آپ نے بھی چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا لہذا 15 دن تک وحی نہ آئی۔ وقد ذکرنا بطولہ فی اول السورۃ، اس سورت کی ابتدا میں ہم نے وہ سارا کی سابق کا ذکر کر دیا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ،
قیل معنی اذا نسیت الاستثناء فاستعن عند ذکرک لہ. علماء کہتی ہیں نسیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہو، جب یاد آئے تو کہہ دو انشاءاللہ. قالہ ابو العالیہ حسن البصری وقال شمن الأعمش مجاہد بعض فی الرجل یحلف قال لو یسنا ولو الى سنۃ. اگر ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے، انہوں نے کہا اس کو جائز ہے کہ وہ چاہے تو 1 سال تک بھی کہہ سکتا ہے انشاءاللہ. وقال يقول واذكر ربك اذا نسيت كذلك الا ما شئت من مجاهد قالت ليس من بسلم اراده ذهب كسائي هذا ورواه الطبراني من حديث ابي معاويه اعمش به ومعنى قال بعض يسنا ولو بعض سنت. حضرت بعض فرماتے ہیں بھول گیا چاہے تو سال کے بعد بھی کہہ سکتا ہے انشاءاللہ. اي اذا يقول في الفي او في كلام انشاءاللہ وذكر بعض سنت فالسنة أن يكون له أن يكون آتم السنة الإصلاح حتى ولو كان بعد الخمس. یعنی چل چاہے اس سے غلطی ہو بھی جائے لیکن پھر بھی انشاءاللہ. یہ ایک بڑا عجیب تاریخ میں واقعہ گزرا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، عباسی دور کی حکومت تھی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر کسی نے قسم کھائی ہے یا طلاق کا لفظ کہا ہے لیکن انشاءاللہ فوراً کہے، بعد میں کہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب امام صاحب کے جو مخالف تھے نا جی، تو انہوں نے بادشاہ کو جا کے کہا کہ حضرت یہ ابو حنیفہ تو آپ کے دادا ابن عباس کا مخالف ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ سال کے بعد بھی وہ انشاءاللہ کہہ سکتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں اسی وقت کہو ورنہ بعد میں نہیں ہوتا. تو اس نے تو حضرت عباس کی مخالفت کی. حضرت عباس آپ کے دادا ہیں ابن عباس. بادشاہ کو غصہ آ گیا، اچھا ابن عباس کی مخالفت کرتا ہے ابو حنیفہ. انہوں نے بلایا تو امام صاحب سمجھ گئے کہ آج بادشاہ کا انداز گفتگو اور سلام جو ہے بدلے بدلے میری سرکار نظر آتے ہیں. بہرحال تشریف لے گیا. فرمایا کیا ہونے کا تم میرے دادے کے خلاف فتویٰ دیتے ہوئے ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر سال کے بعد بھی انشاءاللہ کہہ دے تو ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں فوراً کہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ بڑے ذہین تھے نا، اللہ نے ان کو اتنا دماغ دیا تھا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر وہ کہہ دے نا کہ یہ ستون سونے کا ہے تو ثابت کر دے گا کہ سونے کا. اتنا اللہ نے ان کو تفقہ دیا. امام صاحب نے کہا کہ بادشاہ سے مت بات سنیں، میں فتویٰ دیتا ہوں آپ کے دادے کے قول پہ لیکن آپ کی بادشاہی نہیں رہے گی، پھر آپ کی مرضی. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا لوگ آپ سے بیعت کریں گے، باہر جا کے کہہ دیں گے انشاءاللہ، بیعت تو نہ رہے گی. تو اگر سال تک بھی ان کو انشاءاللہ کہنے کی اجازت ہے تمہاری بیعت تو ختم ہو جائے گی 10 دن میں. میں تو تیری بیعت اور تیری بادشاہی کو بچا رہا ہوں، تم چاہتے ہو تو چلو میں فتویٰ اسی طرح دیا. انہوں نے کہا نہیں بس تم فتویٰ ٹھیک دے رہے ہو. یہ تو واقعی لوگ ظاہر میں آ کے بیعت کر دیں گے، ہاتھ پیر چومیں گے، باہر نکل کے کہیں گے انشاءاللہ یار چھوڑو کیا بڑا غلط آدمی ہے. وَنَصَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الْآيَةَ أَن يَكُونَ رَافِعًا لِحَنْثِ الْيَمِينِ مَسْقِطًا لِلْكَفَّارَةِ. وہ یہ کہتے ہیں کہ سال کے بعد اگر کہہ دے تو وہ اس کا کفارہ نہیں ہوگا، بس یہ ہے کہ چونکہ حکم ہے کہو تو چلو وہ حکم تو ادا ہو جائے. بہت علی اکبر ہم نے کلام ابن عباس علیہ واللہ اعلم. وقال کہ اذا نسیت فاذکر ربک اذا نسیت اذا غضبت، کہ جب غصہ آئے تو اللہ کا نام لو، کلمہ پڑھو، درود پڑھو. وقال الطبرانی حدثنا محمد بن الحارث الجبلی قال حدثنا عثمان بن سعد قال حدثنا وليد بن مسلم الدرير حسين بن ابي رجال مجاهد باسم فلا تقولن شيء اني فاعل ذلك الا ان شاء الله واذكر ربك اذا نسيت ان تقول ان شاء الله.
وروى الطبراني أيضا عن ابن عباس في قوله واذكر ربك إذا نسيت أستغفرت إذا ذكرت جب یاد آئے کہہ دو انشاءاللہ. قال يا خاصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد منا أن يصنع إلا في زمن يمينه، ہمارے نہیں، ہمارے لیے فوراً کہنا چاہیے. ثم قال انفرد بالوليد بن تسليم حسين يحضر في الآية وإن آخر يكون الله تعالى أصل النص شيء في كلامه إلى ذكر الله دل نسيان منشؤون الشيطان كما قال فتابع انسانيه إلا الشيطان كما ذكر الله تعالى يطرد الشيطان فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان. بعض علماء نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ جب آدمی کوئی چیز بھول جاتا ہے تو اللہ کا ذکر کرے، چونکہ نسیان شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. جب اللہ کا ذکر کرے گا شیطان بھاگ جائے گا، جب شیطان بھاگ جائے گا نسیان ختم ہو جائے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقَوْلُهُ قُلْ عَسَىٰ أَن رَبِّي ذَكَرَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اِذَا سُئِلْتَ عَنْ شَيْءٍ لَا تَعْلَمُهُ فَاسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِيهِ. اگر آپ کو علم نہ ہو تو اللہ سے علم مانگیں. وَتَوَجَّهْ إِلَيْهِ فِي أَن يُوَفِّقَكَ لِلصَّوَابِ وَيُرْشِدَكَ فِي ذَٰلِكَ. اللہ کی طرف توجہ کریں کہ اللہ آپ کو صراط مستقیم پہ چلائے. وقیل فی تفسیر غیر ذالک واللہ اعلم.